بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں حال کے متعلق چند ایک ضروری مسئلے بیان کرتے ہیں۔ کس کے متعلق؟ اصل میں اس فصل میں کیا چل رہا ہے کہ جو پیچھے نام آئے ہیں ان کی تعریفیں، ان کی یہ جو پیچھے فاعل اور ساتھ اسم آئے ہیں ان کی تعریفیں چل رہی ہیں۔ تو چلتے چلتے پانچواں آیا ہے حال۔ کون ہے؟ چار تو پہلے مفعول ایک فاعل آ گیا، وہ اس کو ملا کر یہ پھر 8 بن جائیں گے، کل 7 اسم اور 8واں فاعل بنے گا، جی 8 ہو گئے۔ تو حال کی تعریف کرنے کے بعد اب حال کے متعلق چند ایک مسئلے بیان کرتے ہیں۔ مسئلے یہ ہیں، پہلا مسئلہ نمبر 1، مڈو شڈو۔ حال کی آپ نے تعریف پڑھی ہے کہ حال وہ اسم نکرہ ہوتا ہے جو فاعل کی حالت پر دلالت کرتا ہے یا مفعول بہی کی حالت پر دلالت کرتا ہے یا فاعل مفعول دونوں کی حالت پر دلالت کرتا ہے۔ مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو حالت پر دلالت کرے گا اس کا نام تو ہے حال۔ تو جب حال فاعل کی حالت بیان کرے گا یا حال مفعول بہی کی حالت بیان کرے گا تو ان کا نام کیا ہوگا؟ تو ان کا نام ہے حال والا۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ اس کی عربی بنتی ہے ذوالحال۔ کیا بنتی ہے؟ ذوالحال۔ تو جب حال فاعل کی حالت بیان کریں گے تو فاعل کو کیا کہیں گے؟ ذوالحال۔ کیا کہیں گے؟ جب حال مفعول بہی کی حالت بیان کرے گا تو اس وقت مفعول بہی کو کیا کہیں گے؟ تو جب دونوں ہوں گے تو وہ دونوں ذوالحال، فاعل بھی ذوالحال اور مفعول بہی بھی ذوالحال۔ ہاں جی، مسئلہ نمبر 1 کی بلا کہ حال جب فاعل کی حالت بیان کرے تو فاعل کو ذوالحال کہتے ہیں، اور حال جب دونوں کی حالت بیان کرے گا تو دونوں ذوالحال ہوں گے، جب اکیلا اکیلا ہیں تو جی۔ پھر آخر مسئلہ نمبر 1، حال جب فاعل کی حالت بیان کرے تو فاعل کو ذوالحال کہتے ہیں، اور حال جب مفعول بہ کی حالت بیان کرے تو مفعول بہ کو ذوالحال کہتے ہیں۔ آنکھو حال جب فاعل کی حالت بیان کرے تو فاعل کو ذوالحال کہتے ہیں، حال جب مفعول بہ کی حالت بیان کرے تو مفعول بہ کو ذوالحال کہتے ہیں۔ کہ سمجھیں؟ حال جب فاعل کی حالت بیان کرے تو فاعل کو ذوالحال کہتے ہیں، اور حال جب مفعول کی حالت بیان کرے تو مفعول کو ذوالحال کہتے ہیں، اور حال جب دونوں کی حالت بیان کرے تو دونوں کو ذوالحال کہتے ہیں۔ ذوالحال کہتے ہیں۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ یعنی دوسرے کی نسبت یہ جو نام بدلتے ہیں وہ بیان کر رہے تھے کہ شرح میں تعامل میں آپ کو یہ تعریفیں یہ چیزیں یاد رہیں۔ تو حال جس کی حالت بیان کرتا ہے وہ 2 ہیں، کون؟ ان کا نام کیا بن جاتا ہے؟ حال والا۔ کیا نام بن جاتا ہے؟ اور فاعل اور مفعول بہی کو ذوالحال کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، اور فاعل اور مفعول کو ذوالحال کہتے ہیں، اور فاعل اور مفعول بہ کو ذوالحال کہتے ہیں۔ جاء فعل زید ذوالحال راکبا حال، ذوالحال با حال فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ۔ سنا کہاں؟ جا فعل زید ذوالحال زید ذوالحال، راکبا حال، راکبا حال، ذوالحال با حال ذوالحال با حال، فاعل، فاعل، فعل با فاعل۔ فعل با فاعل، آنکھاں سجن جاء
زید ذوالحال زید ذوالحال راکبن حال راکبن بول کے نہ ساری عرش کل مجھے پکایا پرسوں یار ذوالحال غالباً معرفہ باشد. بس مسئلہ نمبر مڈو شڈو ذوالحال جو ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ ذوالحال ہوتا ہے. حال کس کی حالت بیان کرتا ہے؟ فاعل کی یا کمال ہے یارا. تو ذوالحال کون ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے یا مفعول بھی ہوتا ہے؟ آخنا فاعل ہوتا ہے یا مفعول بھی. اچھی آگ فاعل ہوتا ہے یا مفعول بھی ہوتا ہے. کون؟ ذوالحال. مسئلہ نمبر مڈو شڈو ذوالحال 99% معرفہ ہوتا ہے جی. ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے. ذوالحال ہاں جی ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے. ذوالحال ہوتا کون ہے؟ فعل اور مفعول بھی. حد ہو گئی فعل فاعل. ہاں تو مسئلہ کیا ہے؟ ذوالحال اکثر معرفہ نکرا پیچھے پڑھیا کہ کوئی نہیں. 2.5 قسم نے معرفے دیا تو 3.5 قسم نکرے دیا. یاد ہے معرفہ کتنی قسم میں جی؟ تو ذوالحال اکثر اچھی آخ ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے. کیا کہ ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے. تو ذوالحال ہوتا کون ہے؟ ذوالحال فاعل مفعول بھی. ہاں مسئلہ نمبر 1 یہ آ گیا. اور وہ کون؟ وہ ذوالحال ہاں آن دا مرجے کون ہے؟ ذوالحال. اے جڑی ضمیراں ہوندیاں نا ضمیراں فارسی تے عربی دیاں ضمیراں اے جن دے ول اشارہ کردیاں نے جن دے ول اونوں مرجے کہندے نے. کی کہندے نے؟ مرجے. مرجعن راجع یرجعو ظرف کے بنے دی لوٹنے کی جگہ لوٹنے کی رجوع کرنے کی. بھئی یہ کدھر لوٹ رہی ہے کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ این دی جگہ ہے عربی جگہ لوٹنے دی جگہ دا کی لفظ بنے گا؟ وہ پھر ضمیر جدھر اشارہ کرن کی آخد ہے؟ مرجع. سمجھ پاؤندی بھی کھانے چ کو نہیں ڈردا ڈردا نہ میں لفظ دسدا میں دماغ وچ بہ جان سی اللہ کرے بھی خرابی نہ ہوے جی. تو آن کا مرجع کون ہے؟ ذوالحال. اور وہ ذوالحال غالباً معرفہ ہوتا ہے جی. اور وہ ذوالحال غالباً معرفہ ہوتا ہے. اور وہ ذوالحال غالباً معرفہ ہوتا ہے. جی کس پر حاشیہ لگا ہوا ہے وہ تفصیل ہے یہاں سمجھ نہیں آنے والی ہے جی. جی اوکے. نکرہ باشد ہذا مقدم دار چون کیوں جانی راکباً رجل. بس مسئلہ نمبر مڈو شڈو ذوالحال کون ہوتا ہے؟ ہوتا کون ہے؟ ترکیب میں وہ کیا ہوتا ہے؟ ایشا. بس سن دروں قانون یہ ہے کہ پہلے ذوالحال ہوتا ہے بعد میں حال ہوتا ہے. پہلے او زیدن راکبن زیدن مشدودن تے تو زیدن راکبین تو نہ دیکھی ہوں میرے منہ دیکھی جا لکی تو زیدن راکبین. ذوالحال پہلے کہ کوئی نہیں تے حال. قانون یہ ہے کہ ذوالحال پہلے ہوتا ہے حال اچھی بولنا. قانون یہ ہے کہ ذوالحال پہلے ہوتا ہے اور حال بعد میں. پھر حال. قانون یہ ہے کہ ذوالحال پہلے ہوتا ہے اور حال بعد میں. بس اب مسئلہ سمجھ. اگر ذوالحال نکرہ ہو اگر اچھا مجھے یہ بتائیں کہ حال نکرہ ہوتا ہے کہ معرفہ ہوتا ہے؟ اکثر معرفہ ہوتا پیچھے بیگم مردیا حال پوچھ رہا ہوں. حال جی تعریف پڑھی تو دس ہے جھوٹے و حال اسمیست نکرہ پڑھیا نہیں دے پیچھے تھی کھیڈو سارے جی ٹائم کھیڈن دے جی. حال تو نکرہ ہوتا ہے تعریف نہیں پڑھی پیچھے جی. وہ تو ذوالحال کی بات ہو رہی ہے جی. حال کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہوتا ہے. خدا سے بندہ سن اگر ذوالحال معرفہ ہے ذوالحال یا
نکرہ مخصصہ ہے یہ کا موقع ہے تو یہ پہلے ہوگا، ذوالحال بعد میں ہوگا. مسئلہ سمجھ. اگر ذوالحال نکرہ ہو، اگر ذوالحال تو اب حال کو مقدم کریں گے، ذوالحال کو پیچھے کریں گے جی، مؤخر کریں گے جی. اگر تو حال کو مقدم کریں گے، کو مؤخر کریں گے. انج کیوں کران دے؟ کیوں اگلی کتاب بچا بھی دیجیے. مسئلہ یہاں پکانا ہے. اگر ذوالحال حال مقدم ہوتا ہے، ذوالحال مؤخر ہوتا ہے. دیکھ ادھروں مثال، پہلے قانون بیان کرو، جلدی کرو شابہ. اگر مسئلہ نمبر 1 اگر ذوالحال ناکرہ ہو تو حال کو مقدم رکھتے ہیں اور ذوالحال کو مؤخر کرتے ہیں. جی ہاں بھائی. اگر ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو مقدم رکھتے ہیں، کرتے ہیں، کرتے چھڑ تو رکھتے ہیں. حال مقدم ہوتا ہے، حال مقدم ہوتا ہے اور ذوالحال مؤخر ہوتا ہے. پھر آخر. اگر ذوالحال نکرہ ہو تو حال مقدم ہوتا ہے اور ذوالحال مؤخر ہوتا ہے. تو آخ بھائی. اگر ذوالحال ناکرہ ہو تو حال مقدم ہوتا ہے اور ذوالحال مؤخر ہوتا ہے. مثال دیکھو ہم. جاءنی رجل راکبن، جا فعل ہے، رجل ذوالحال ہے. نکرہ ہے کہ معرفہ ہے؟ راکبن حال ہے. تو ہونا تو چاہیے تھا جانی رجل راکبن، لیکن قانون یہ ہے عربی کا کہ جب ذوالحال نکرہ ہو تو حال مقدم ہوتا ہے، ذوالحال مؤخر ہوتا ہے. تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ جاءنی راکبن رجل، جاءنی معنی اصلی کریں گے آیا میرے پاس رجل ایک مرد درا حال کے سوار ہے. معنی وہی ہے، ترکیب بھی وہی ہے، لیکن پڑھنا کس طرح ہے؟ رجل. چونکہ ذوالحال نکرہ ہے، کون رجل، اس لیے حال کو مقدم کیا ہے. کس کو؟ راکبن کو. 10 شبہ. جیسے اب پہلے مثال تے پوری پڑھ. جیسے جانی راکبن رجل، جانی راکبن رجل. ہاں نہ چاہیے شیخون یہ نکرہ ہے اور راکبن حال ہے. چونکہ ذوالحال نکرہ ہے اس لیے ذوالحال مؤخر ہے اور حال مقدم ہے. مسئلہ نمبر 1 یہ پڑھا ہے کہ فاعل مفعول کو ذوالحال کہتے ہیں. مسئلہ نمبر 2 یہ پڑھا ہے کہ ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے. مسئلہ نمبر 3 یہ پڑھا ہے کہ ذوالحال اگر نکرہ ہو تو پھر ترتیب بدلا دیں گے. قانون یہ ہے کہ ذوالحال پہلے ہوتا ہے، حال بعد میں ہوتا ہے. لیکن اگر ذوالحال نکرہ ہو تو پھر حال مقدم ہوگا، ذوالحال مؤخر ہوگا. یہ 3. اور اگر نکرہ ہو تو حال کو مقدم رکھتے ہیں. جیسے جانی راکبن رجل. جی اور اگر نکرہ ہو تو حال کو مقدم رکھتے ہیں. جیسے جانی راکبن رجل. اور اگر نکرہ ہو تو حال کو مقدم رکھتے ہیں. جیسے جانی راکبن رجل. حال جملہ نیز باشد چنانچہ رأیت الامیر وهو راکب. بس. مسئلہ نمبر 4 مسئلہ نمبر مڈو شڈو. حال اکثر مفرد ہوتا ہے. حال مفرد کا یہ مطلب نہیں کہ تثنیہ جمع نہیں، یعنی وہ ایک جز ہوتا ہے. مثلا راکبن یہ اکیلا ہے، مشدودن اکیلا ہے، راکبین اکیلا ہے. ہے تو تثنیہ لیکن جملہ نہیں ہے. مسئلہ نمبر 4 یہ ہے کہ حال
کبھی کبھی پورا جملہ بھی ہوتا ہے. ہاں جی کیا کہ حال کبھی کبھی پورا جملہ بھی ہوتا شابہ حال ہے کبھی کبھی پورا جملہ بھی شابہ شابہ حال کبھی کبھی پورا جملہ بھی ہوتا ہے آ حال ہوئے کبھی کبھی پورا جملہ بھی ہوتا ہے. پھر آ حال کبھی کبھی پورا جملہ بھی ہوتا ہے. تو یہاں مفرد جملے کے مقابلے میں کہ حال اکثر یہ ہے کہ جملہ نہیں ہوتا. حال اکثر یہ ہے جملہ نہیں، اکثر یہ ہے کہ جملہ، کبھی کبھی حال جملہ بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی حال جملہ بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی ایشا بس. اس کی مثال دیتے ہیں. رأیت الامیر، رأیت فعل تو ضمیر فاعل، الامیرہ مفعول بہی ہے اور یہ ذوالحال ہے. وَہُوَ راکبٌ، ہووا مبتدا راکبٌ خبر. تے جتھے مبتدا خبر مل جانو کی شے ہوندی ہے؟ یہ پورا جملہ ہووا راکبٌ الامیرہ کا حال ہے. ہووا راکبٌ پورا جملہ، الامیرہ جو کہ مفعول بہی ہے رأیتو کا، اس کا یہ پورا جملہ حال ہے. رأیتو میں رأیتو را فعل تو ضمیر فاعل، الامیرہ مفعول بہی ہے اور یہ ذوالحال ہے. آگے ہووا راکبٌ، ہووا مبتدا راکبٌ خبر. یہ مبتدا خبر پورا جملہ اسمیہ خبریہ حال بن رہا ہے الامیرہ مفعول بہی کا. تو اس میں حال جو ہے وہ کیا ہے؟ مفرد نہیں ہے بلکہ پورا جملہ ہے، پورا جملہ ہے. اس جملے دیکھا میں نے امیر کو دراں حالے کہ وہ سوار تھا، معنی یہ ہے. اور شور کا معنی نہیں کرنا ہے اس میں. کیا کہ پھر من کرنا. دیکھا میں نے امیر کو درا حالے کے سوار تھا. چار مسئلے آگئے کس کے متعلق؟ پہلا مسئلہ کہ بھئی فاعل اور مفعول بہی جن کی حالت بیان ہوتی ہے ان کو ذوالحال کہتے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ذوالحال اگر نکرہ ہو تو حال کو مقدم کرتے ہیں، ذوالحال کو مؤخر کرتے ہیں. چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اکثر یہ ہے کہ ذوالحال حال جملہ نہیں ہوتا اور حال کبھی کبھی جملہ بھی ہوتا ہے. حال کبھی کبھی اے مسئلے آ گئے جے حال کے متعلق مانا کر. اور حال جملہ بھی ہوتا ہے. رأیت الامیرہ وہو راکبٌ، اس میں ہوا راکبٌ پورا جملہ حال ہے الامیرہ سے، جو کہ ترکیب میں کیا بن رہا ہے؟ مفعول بہی بن رہا ہے اور پھر ذوالحال ہے. جی اور حال جملہ بھی ہوتا ہے جیسے رأیت الامیرہ وہو راکب. شابہ شابہ. حال جملہ بھی ہوتا ہے جیسے رأیت الامیرہ وہو راکب. اگے جی تمجیز میں اس کے رفع فہم کند العدد عندی احد عشر درہم. کھل کے پڑھ، کھل کے ذرا. تمجیز اس میں اس کے رفع فہم کند العدد اے اندرا کھلن خدا دے بندے چلو جی ہوں. عندی احد عشر درہم اگے یا از وزن عندی رطل زیتن یا از کیل کائن عندی قفیزان برن یا از مساحت مساحت میم تے زبر مساحت یا از مساحت ما فی السماء قدر راحت صحابا صحابن. پھر پڑھ ایک بار دھیان نال. وتمجیز اس میں اس کے رفع بہام کند العدد عندی احد عشر درہما یا از وزن عندی رطل زیتن یا از کائل عندی قفیزان برن یا از مساحت ما فی السماء قدر راحت صحابا. کیا تشریف لے جا. ہر فعل فاعل فعل معروف فاعل کو رفع دیتا ہے اور 6 اسموں کو نصب دیتا ہے. وہ تو متعدی ہو تو 7ویں کو بھی نصب دیتا ہے. ان 6 میں چھٹا تمییز آئی تھی ان وے کا بڑا پڑھ کا ششم
تابا. كابا زيد نفسا تمجیز فعل اور فاعل کے درمیان جو نسبت ہے اس نسبت میں ابہام ہو، اس ابہام کو جو شے اٹھائے اس کو تمجیز کہتے ہیں اور فعل اس کو نسب دیتا ہے. یہ مسئلہ پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ کوئی نہیں؟ فعل اور فاعل کے درمیان جو وہ نسبت ہے اس میں تو جو شے جو اسم اس ابہام کو اٹھائے اس کو کیا کہتے ہیں اور فعل اس کو نسب دیتا ہے. فعل اس کو خواہ لازمی و خواہ متعدی. یہ بات آپ نے پیچھے پڑھی ہے تو وہاں سے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ایک تمجیز وہ ہوتی ہے کہ جو فعل فاعل کے درمیان والی نسبت کے ابہام کو اٹھاتی ہے. کہ نہیں سمجھ آ گئی؟ ایک تمجیز اب تمجیز بالکل نہیں آ رہی، ایک اور تمجیز آ رہی، ایک بڑی لمبی چوڑی ہے. اب یہ جو اب آ رہی ہے اس کو سمجھیے. جو پیچھے آپ نے پڑھی ہے باقی سب کی تعریفیں جو پڑھی آپ نے یہ وہ ہیں جو پیچھے آئے تھے. فاعل جو پیچھے گزرا ہے، مفعول مطلق، مفعول ماؤ، لہو، فی، حال جو پیچھے گزرے ہیں نا ان کی تعریفیں. اب جو تمجیز کی تعریف آ رہی تمجیز کی یہ وہ نہیں ہے جو پیچھے گزر گئی ہے. جو گزری ہے وہ ہے جو فعل اور فاعل کے درمیان نسبت میں جو ابہام ہے اس ابہام کو اٹھاتی ہے. فعل اور فاعل کے درمیان جو نسبت ہے اس نسبت میں جو ابہام ہے اس ابہام کو اٹھاتی ہے. وہ تمجیز وہ تھی، وہ تمجیز یہ اب نہیں آ رہی ہے. اب سنیے، یعنی یہ مسئلوں کے اندر ایک نیا مسئلہ آ گیا ہے جی. بات تو ان کی چل رہی تھی نا لیکن وہ آ گئی ہے اس کو نہیں چھیڑا. یہ بالکل تمجیز کا علیحدہ مسئلہ شروع کر دیے. تو سنیے، کوئی کھانے چ پیا جو پیچھے تمجیز آئی ہے یہ اس کی تعریف نہیں ہے. وہ ہے جو فعل اور فاعل کے درمیان نسبت میں ابہام ہے اس ابہام کو اٹھانے والی تمجیز پیچھے آئی ہے اور وہ منسوب ہوتی ہے. اس کو نسب کون دیتا ہے؟ یہ جو تمجیز اب آ رہی ہے بالکل ایک اور چیز ہے. تمجیز وہ اسم ہوتا ہے جو ابہام کو اٹھاتا ہے عدد سے یا ابہام کو اٹھاتا ہے وزن سے یا ابہام کو اٹھاتا ہے کیل سے یا ابہام کو اٹھاتا ہے مساحت سے. تمجیز وہ اسم ہوتا ہے جو عدد کو اٹھاتا ہے، عدد کو رفع کرتا، استغفر اللہ، جو ابہام کو اٹھاتا ہے، ابہام کو ختم کرتا ہے. کس سے؟ عدد سے یا وزن سے یا کیل سے یا مساحت سے. اب تمجیز وہ اسم ہوتا ہے جو ابہام کا رفع کرتا ہے عدد سے یا وزن سے یا کیل سے یا مساحت سے. بس یہ تعریف آ گئی کس کی؟ جو پیچھے گزری ہے یہ وہ نہیں ہے. وہ تمجیز ہے فعل فاعل کے درمیان جو نسبت ہے اس نسبت میں ابہام ہے، اس ابہام کو وہ اٹھاتی ہے، فعل اس کو نسب دیتا ہے. فعل اس کو یہ اور چیز ہے. لفظ رفع کا معنی جانتے؟ اٹھانا، ختم کرنا. ابہام کا معنی جانتے کہ ابہام میں جب ابہام ہی ابہام میں ابہام تو کوئی نہیں نا کہ شکر ہے. عدد یہ 1 2 3 4 5 سارے یہ عدد ہیں جی. کیا ہیں؟ اچھا مثلا دیکھ ادھر، اندی احد عشر، میرے پاس 11 ہیں. میرے پاس وہ 11 کیا چیزیں ہیں؟ ابہام ہے کہ کوئی نہیں؟ تو 11 کیا ہے؟ عدد ہے. 11 وہ کہہ رہا 11 13 کی 13 پہ 11 کیا ہے؟ اس میں ابہام ہے کہ کوئی نہیں؟ کیا کہ وہ 11. تو آگے درہمن جب آیا تو اس نے اس ابہام کو 11 کیا ہیں؟ اس درہمن نے عدد کے اندر جو ابہام تھا اس کو دور کر دیا. کیا کر دیا؟ تو درہمن کا نام کیا ہے؟
جس کا ابہام اٹھایا وہ کون ہے؟ 11. اس کا نام ہے ممیز. کیا نام ہے؟ اسم مفعول. کیا؟ ایشا بس. تو احد عشرہ کیا ہے؟ درہمن. احد عشرہ درہمن. ایک گل دماغ قبول کر رہے ہیں کہ میرے پاس 11 ہیں، اس میں ابہام ہے کہ کوئی نہیں. 11 کیا چیزیں ہیں؟ تو 11 کیا ہے؟ عدد ہے نا. 11 کیا چیز ہے؟ 11 12 13 اس کو کیا کہتے ہیں؟ عدد. درہمن نے آ کر اس کو کہ وہ 11 کیا ہیں؟ تو درہمن یہ تمیز ہے جس نے عدد کے ابہام کو اٹھا دیا ہے. درہمن لفظ ہے رتلن رتلن. رتلن رتلن. اے جڑا سیر ہوندا ہے چٹاکی پا ادھ پا آدھا کلو کلو 2 کلو 5 کلو، یہ جو وزن کرنے کے پیمانے ہیں ان میں بھی ابہام ہے. میرے پاس آدھا سیر ہے. اس آدھا سیر میں ابہام ہے کہ کوئی نہیں؟ کیا؟ کہ وہ کیا چیز ہے. تو زیتن آگے ذکر کیا. زیتن کا معنی تیل، کوئی بھی تیل ہو. فارسی میں اس کو زیت اور عربی میں زیت کہتے ہیں اس کو. تو زیتن نے آ کر اس ابہام کو، میرے پاس آدھا سیر تیل ہے، ابہام اٹھ گیا. کس کا ابہام؟ رتلن کا. کیا معنی رتلن کا؟ تو یہ سیر آدھا سیر پا اس کو کیا کہتے ہیں؟ وزن. کیا کہتے ہیں؟ ارے وزن کرنا ہے میں ہمیں چک کے لے جاواں. وزن کتنا ہے؟ تو اس زیتن نے کیا کیا؟ وزن کے اندر جو ابہام تھا وزن آدھا سیر، اس ابہام کو. تو زیتن یہ تمییز ہے اور رتلن ممیز. رتلن چھوٹا، سب تو چھوٹا کہڑا وزن ڈالا جی؟ ماشا. اس سے بھی رتی ہوں تلے چاول بھی ہوں میرا خیال پرانے دور میں جی. چاول تو لے کے ٹنا تک یہ جڑے وزن دے آلے نے انہاں دے وچ ابہام ہوندا ہے. جب تک اگلی شے ذکر نہ کرو تو اوکے کر دیا کہ انہاں دا ابہام اوکے بن دی ہے. ایک ہی بندے نے. مثلا کو بندہ کہے میرے کو ایک چاہ ہے، کیا مطلب ہے؟ ابہام ہے کہ کوئی نہیں؟ کی ایک تو سارے گھر ٹوپا ہے چاہ ہے تو وکری گل نا. یعنی ایک چاہ سے مراد وہ اس میں ایک چیز ڈالی ہے، تب اس میں ابہام ہے کہ نہیں؟ میرے پاس ایک توڑا ہے. ایک تو بھی خالی توڑا ہو تو وکری گل نا، تو وہ تو جملہ پورا ہو گیا نا. یعنی توڑا اس میں کوئی چیز اگر مراد ہو تو میرے پاس ایک، تو پوچھو گا یار توڑا کئی شاید ہے جی. تو یہ برتی کے جو آلے ہوتے ہیں ان کا جب ذکر کیا جائے تو ان میں ابہام ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیا اس میں وہ کیا چیز بھری ہوئی ہے؟ اس میں وہ کیا چیز جو ہوگی وہ اس ابہام کو، تو وہ اس کی کیا بن جائے گی؟ مثلا کسی نے کہا کہ ان دی کفیزان ہے، میرے پاس 2 بوریاں ہیں. کفیز بوری، میرے پاس حاشیے تے لکھا جی بھی لکھنؤ کے علاقے چ بھی جنہاں نے کفیز تقریباً 28 سیر دا ہوندا لکھا نا اتنے حاشیے تے لکھا نا. نہ صحیح جنہ صحیح تسی اپنی گل سمجھو. کسی نے کہا میرے پاس 2 بوریاں ہیں. 2 انج کسی پوچھا نے تیرے کو 2 بوریاں خالی ہو سکے ہیں جی، یہ تو بکری گل نا. لیکن اس میں چیز مراد ہو. میرے پاس 2 بوریاں ہیں، ان میں ابہام ہے کہ کوئی نہیں؟ کہ پتہ نہیں اس میں کیا چیز ہے جی. تو برن گندم، میرے پاس 2 بوریاں ہیں گندم کی. یہ برن نے کیا کیا؟ کس کے ابہام کو؟ کفیزان کے ابہام کو. تو برن کیا بن گیا؟ اور ممیز. اس برن نے کس کے ابہام کو اٹھایا؟ کیل کے ابہام کو. کس کے؟ کیل بھرتی والے آلے،
وزن تول والے آلے، عدد یہ جو 1 2 3 4 بولتے ہو جی۔ اچھا جی، مساحت، ہلو مساحت، یہ جو پیمائشیں ہوتی ہیں گز وغیرہ جی، میٹر آ گئے، ان کو مساحت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مساحت۔ تو مساحت یعنی جو پیمائش کے آلے ہیں فٹ 2 فٹ، ان کو عربی میں مساحت کہتے ہیں۔ تو یہ اگر ذکر کیا جائے کہ میرے پاس 2 فٹ ہے، میرے پاس 5 گز ہے، تو ابہام تو ہے نا، وہ کیا چیز ہے؟ تو جو چیز ابہام کو اٹھائے گی کیا کہیں گے؟ تمجیز۔ جس کا ابہام اٹھائے گی وہ۔ اب اس کی جو مثال لکھی ہے یہاں وہ دیکھیں کہ ما فی السماء قدر راحت، راحت یہ ہے، ہلو تلین، یہ کیا ہے؟ نہیں ہے آسمان میں اندازہ ہتھیلی کا، نہیں ہے یہ جڑا قدر و راحت ہے نا، اندازہ ہتھیلی کا آسمان میں نہیں ہے۔ وہ کیا چیز ہے جو ہاتھ کی ہتھیلی کے برابر آسمان میں اور تلی کے برابر بھی کوئی نہیں یار؟ اب اس میں ابہام ہے کہ نہیں؟ آگے ذکر کیا سحابن بادل، آسمان تے تو خدا دے بندے، تلی دے برابر بھی بدل کو نہیں، تو کہنا بدل ہے، بارش آ رہی ہے جی۔ تب صحابن نے کیا کیا؟ یہ جو نا قدر و راحتن، ایک ہتھیلی کے برابر، اس میں جو ابہام تھا اس ابہام کو کس نے؟ تو قدر و راحتن کیا بن گیا؟ اور تمجیز بن گئی۔ آپ پھر سنیں، ایک تمجیز وہ ہے جو پیچھے پڑ چکے ہو، سنیے گل، ایک قمیض ہو جی اسلام آباد تو بنوائی ہوئی سہاوے والی قمیض کی گل ہو رہی ہے کہ فعل اور فاعل کے درمیان نسبت میں ابہام ہے، اس ابہام کو جو اسم اٹھاتا ہے اس کو بھی تمجیز کہتے ہیں، اس کو فعل نسب دیتا ہے، اس کو وہ پیچھے گزر گیا ہے، یہ اور بات ہو رہی ہے۔ تمجیز وہ اسم ہوتا ہے جو ابہام کا رفع کرتا ہے عدد سے یا وزن سے یا کیل سے یا مساحت سے۔ ہاں بھائی، اور تمجیز وہ اسم ہوتا ہے اور شور کونی ترجمہ کرنا آجے خدا دے بندے، تمجیز وہ اسم ہوتا ہے جو کہ ابہام کے رفع کرتا ہے، بڑے جو کہ ابہام کا رفع کرتا ہے، ابہام کو ختم کرتا ہے، ابہام کو اٹھاتا ہے۔ جو کہ ابہام کا رفع کرتا ہے عدد سے یا وزن سے یا کیل سے یا مساحت سے۔ پھر آنکھو تمجیز وہ اسم ہوتا ہے جو کہ ابہام کا رفع کرتا ہے عدد سے یا وزن سے یا کیل سے یا مساحت سے۔ یا کس سے؟ مساحت سے۔ گل سمجھیا؟ یعنی پہلے عدد آئے، اس کے بعد جو ذکر کریں گے وہ کیا بنے گی؟ تمجیز۔ تو وہ عدد کیا بن جائے گا؟ پہلے ہے کون؟ وزن، اس کے بعد جو شے آئے گی اس ابہام کا رفع کرے گی، تو وہ شے کیا بنے، وہ اسم کیا بنے گا؟ تو وہ وزن، اسی طرح کیل، اسی طرح مساحت۔ گل سمجھی جے؟ اب اس کا ترجمہ کر کو سمجھائے گل کہ کوئی نہیں؟ جڑی نہیں آئی پوچھا کرو، خدا دے بندو تہاڈی مہربانی ہے جی۔ تو وہ پچھلی تمجیز جو پڑھی ہے وہ آ گئی ہے، وہ رفع ابہام کرتی ہے کس کا؟ فعل فاعل کے درمیان والی نسبت کے ابہام کا، اس کا رفع کرتی ہے، وہ اور تمجیز ہے، یہ اور تمجیز ہے۔ تو اس کو ملائیں تو پھر تمجیز کل 5 بن گئی۔ ایک تمجیز وہ جو نسبت کے ابہام کا رفع کرتی ہے، ایک تمجیز وہ جو عدد کے ابہام کو اٹھاتی ہے، ایک تمجیز وہ جو، اور ایک تمجیز وہ جو، اور ایک تمجیز وہ جو ہے مطلب ہے۔ تو اس طرح تمجیز کی 5 قسمیں اگلی کتابوں میں وضاحت کریں گے جی۔ تو آگئی وضاحت جی، سمجھائیے کہ ایک تمجیز وہ ہوتی ہے جو نسبت کا، نسبت کے ابہام کا رفع کرتی ہے، ایک تمجیز وہ ہوتی ہے جو عدد کے ابہام کو رفع کرتی ہے، ایک تمجیز وہ ہوتی ہے جو وزن کے ابہام کو رفع کرتی ہے، ایک تمجیز وہ ہوتی ہے جو شاباش۔ تو تمجیز کل 5 قسم ہو گئی۔ یہ جو 4 قسم کی تمجیزیں اب آ رہی ہیں،
یہ سارے منصوب ہیں کہ کوئی نہیں؟ درہمن، زیتن، برن، صحابن، یہ چار کیا ہیں؟ سارے ان کو نسب کون دیتا ہے؟ ان کا مسئلہ اسی نحمیر میں آگے آئے گا جب اسماء عاملہ کی بات آئے گی نا، کن کی؟ تو یہ مسئلہ آگے آئے گا۔ جو تمییز فعل فاعل کی نسبت کے ابہام کو اٹھاتی اس کو نسب کون دیتا ہے؟ یہ چار، ان کو نسب کون دیتا ہے؟ یہ باس اسماء عاملہ میں آئے گی۔ کتنے آوے گی؟ یہ یاد رکھنا ہے، ایک گل یاد رکھنی ہے، چونکہ احمد سے باپ پورا ہونا ہے تو اسماء عاملہ دے باس اگوں ہونی ہے جی۔ یہ یاد رہی تو اگلی پھر گل سمجھ آنی جس لئے آوے گا جی۔ سمجھ آئیے؟ وہاں بیان کریں گے کہ اس کو تمییز اسم تام دیتا ہے، اسم تام کون ہوتا ہے، وہ ساری تفصیل یہی ہے، وہ آ جائے گی جی۔ لیکن یہاں وہ باس چونکہ آگے آ رہی اس لیے یہاں چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مانا کرو جی، اور تمییز وہ اسم ہوتا ہے جو کہ ابہام کا رفع کرتا ہے عدد سے یا وزن سے یا کیل سے یا مساحت سے۔ مانا کر بچ مثال مانا کر سارا نال لا کے۔ اور تمجیز وہ اسم ہوتا ہے جو کہ ابہام کا رفع کرتا ہے عدد سے، جیسے عندی 11 درہم، مانا کر میرے پاس 11 درہم ہیں، یا وزن سے جیسے عندی رطل زیتن، میرے پاس میرے پاس آدھا سیر ہے زیت کا، زیت کا، ہم، یا قید سے جیسے جیسے عندی کفیزان برن، میرے پاس 2 بوریاں ہیں گندم کی، یا مساحت سے جیسے ما فی السماء قدر راحت صحابن۔ اب مولوی جی عدد جان دے ہو تے وزن اے جڑے تول نے تے کیل اے جڑی بھرتی دی آلے نے تے مساحت آ جڑے میٹر تے فٹ انہوں نے مساحت کہندے نے، کی کہندے نے؟ مساحت۔ ہاں جی یہ پروگرام مولی کشمیری اور تمییز وہ اسم ہوتا ہے کہ جو اب بیٹھے ہیں مولی مدثر کی حالی ابہام کا بڑی گرم چادر ایک میں نے بھی لے دے خدا نے بندے۔ 11 درہم، میرے پاس 11 درہم ہے، یا وزن سے جیسے ان، یا کیل سے جیسے اندی کفیزان برن، میرے پاس 2 بوریاں گندم ہے، 2 بوریاں ہیں گندم کی، 2 بوریاں ہیں گندم کی، شاباش۔ یا مساحت سے جیسے ما فی السماء قد راحت صحابن، نہیں ہے آسمان میں اندازہ ہتھیلی کا کا ازروب بادل کے، ویسے وہ مانا کرتا تو کا ازروب نہیں ہے آسمان میں اندازہ ہتھیلی کا بادل۔ اگے جی اور مفعول بھی اس میں کے فعل فاعل فعل فاعل فعل فاعل برو باقی اشوال چون۔ ضرب زید عمرو، اچھا جی 7واں اسم جس کو کون نسب دیتا ہے؟ کیڑا فعل؟ مجہول کے معروف، کمال ہے۔ فعل معروف متعدی ہو تو 7 فاعل کو رفع 7 اسموں کو نسب دیتا ہے۔ 7واں کون ہے؟ اب اس کی تعریف، مفعول بہی وہ اسم ہوتا ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے۔ مفعول بہی وہ اسم ہوتا ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے۔ جی مفعول بھی وہ اسم ہوتا ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے۔ شاباش۔ مفعول بھی وہ اسم ہوتا ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے۔ اے مولوی جی سارے مجازات نے، ضرب زید امرن، اس لفظ زید نے لفظ امر کو تھوڑا ہی مارا ہے، زید دے معنی نے امر دے معنی نو، لیکن چونکہ یہ با سے لفظ آندی اس واسطے او کام جڑے معنی کردے نسبت اسم عمل کری دیے جی، کہ مفعول بے وہ اسم ہوتا ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے۔ فعل اسم سے واقع ہوتا ہے، وہ بندے نو کٹ پہی ہے کہ، لیکن یہ مجازات ہے سارے، چونکہ بعض ہم لفظوں کی پڑھ رہے ہیں اس لیے وہ جو معنی کام کرتے ہیں وہ نسبت سارے لفظوں کی طرف کی جاتی ہے لفظ سمجھانے کے لیے، بات سمجھیے۔ اس لیے آپ سے کو پوچھے تو کہیں یہ سارے مجازات ہیں جی، کام تو وہ معنی کرتے ہیں لیکن وہ نسبت لفظوں کی طرف کر دی جاتی۔ کیا بلا آنکھو تعریف مفعول بہی، مفعول بھی وہ
وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کے فاعل کا فعل بیٹھ جا، جس پر برو فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے. واقع ہوتا ہے. اچھی آ گئی یار، خدا دے بندے دماغ کہڑے پاسے گئے جی یار. وہ اسم ہوتا ہے کہ جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے. آہو نکیا مفعول بہی مفعول بہی وہ اسم ہوتا ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے. پھر آ کے بڑا مفعول بہی وہ اسم ہوتا ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے. ضرب زید عمرن، مارا زید نے امر کو. زید ہے فاعل، ضرب ہے فعل، زید ہے فاعل. اس فاعل کا جو فعل ہے ضرب، یہ امر کے اوپر واقع ہوا ہے، یعنی امر نو کٹیا سو جی. سمجھیے جی. ہاں جی کیا کہ جیسے جیسے ضرب زید عمرا، ضرب فعل ہے، زید فاعل ہے. آخنا ضرب. ضرب فعل ہے، زید فاعل ہے. تو یہ جو فاعل ہے نا زید، اس کا فعل ضرب امر پر واقع ہوا ہے. یہ جو زید ہے، زید ہے فاعل، اس کا جو فعل ضرب اس کا جو فعل ضرب ہے وہ امر پر واقع ہے. امر پر بے زید نے امر کو مارا، زید نے امر کو مارا. گل سمجھیے. تو مفعول بہی وہ اسم ہوتا ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے. اور مفعول بہی وہ اسم ہے کہ فاعل کا فعل اس پر واقع ہوتا ہے، جیسے ضرب زید عمرن. شبا شبا. مفعول بہی وہ اسم ہوتا ہے کہ فاعل کا فعل اس پر واقع ہوتا ہے، جیسے ضرب زید عمرا. جی اور مفعول بہی وہ اسم ہوتا ہے کہ فاعل کا فعل اس پر واقع ہوتا ہے، جیسے ضرب زید عمرا. بیداں کے بنا کہ ای ہما منصوبات بعد از تمامی جملہ باشن و جملہ بفعل و فاعل تمام شود بدی سبب گوئل کہ المنصوب و فضلتن. چلو جی. ہر فعل معروف فاعل کو رفع دیتا ہے. اگر لازمی ہے تو 6 اسموں کو نصب، متعدی ہے تو یہ جو 7 اسم آئے ہیں جن کو نصب دی ہے، جن کو تو جس پر نصب ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس 7 نے جمع بن سکتی کہ نہیں؟ کی بنی منصوبات، کی بنی کہ نہ بنی؟ اب مسئلہ سمجھیں کہ جملہ پورا ہوتا ہے فعل اور فاعل کے ساتھ. جملہ نحویر کے دوسرے صفحے پر یہ بات آپ نے پکائی تھی کہ جملہ کس سے بنتا ہے؟ اسمیہ ہو تو مسند الیہ اور مسند سے، فعلیہ ہو تو فعل اور فاعل سے. ایک گل پڑھی سی. جملہ پورا ہوتا ہے کس سے؟ کیونکہ بات فعل کی چل رہی ہے نا، فعل کی بات چل رہی ہے. جملہ پورا ہوتا ہے کس سے؟ اچھا بھی جب جملہ پورا ہو گیا فعل اور فاعل سے تو یہ جو 7 منصوب ہیں یہ جملہ پورے ہونے کے اندر داخل ہوئے کہ باہر ہو گئے؟ داخل ہو گئے. اور جب جملہ جو پورا ہو گیا کس کے ساتھ؟ تو یہ جملے سے باہر ہو گئے. معنی بچتا دخل ہے گل جملے دے پورے ہونے. تو یہ جو تمام منصوبات ہیں 7، چونکہ جملہ پورا ہوتا ہے فعل اور فاعل کے ساتھ تو یہ سارے کے سارے جملہ پورا ہونے کے بعد ہوتے ہیں. یہ سارے کے سارے بعد ہوتے ہیں. اسی لیے ان کو کہتے ہیں المنصوب و فضلتن. منصوب جملہ پورا ہونے سے زائد ہوتا ہے. منصوب یعنی جملہ پورا کرنے میں ان کو دخل نہیں ہے. جملہ کس کے ساتھ پورا ہوتا ہے؟ اسمیہ کس کے ساتھ پورا ہوتا ہے؟ مسند لے اور مسند کے ساتھ. اور فعلیہ کس کے ساتھ پورا ہوتا ہے؟ لہذا جو فعل فاعل نہیں ان سے علاوہ ہے اس کو جملہ پورا کرنے میں تو کوئی دخل نہیں ہے نا کہ ہے. اور معنوی طور پر دخل ہے جملہ پورا کرنے میں. تو اس لیے منصوبات کو کیا کہتے ہیں؟ المنصوب و فضلہ.
المنصوب کیا مانا کہ منصوب جملہ پورا ہونے سے زائد ہوتا ہے. منصوب ہاں تو منصوب کیا ہوتا ہے؟ فضلہ کا معنی ہوتا ہے جملہ پورا ہونے سے زائد. کیا زائد جملہ پورا ہو گیا. بدعہ سے یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو آپ نے 7 منصوبات پڑھے ہیں، یہ جو آپ نے 5 مفعول تھے حال تمیز، 5 جن کو مفاعیل اور 2 حال تمیز، کتنے ہو گئے؟ یہ جملہ پورا ہونے سے زائد ہوتے ہیں. جملہ کیونکہ جملہ پورا ہوتا ہے اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ المنصوب. کہ منصوب جملہ پورا ہونے سے باہر ہے، زائد ہے. جملہ پورا ہونے سے، کیونکہ اسمیہ ہو تو کس کے ساتھ پورا ہوتا ہے؟ اور مطلب آخشا باؤں تیرے کو کھانے چ پی کو نہیں کی بلا تیرے یاد ہے. مصنف علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو 7 منصوبات ہیں ان کو جملے میں کوئی دخل نہیں ہوتا، بلکہ یہ جملہ پورا کرنے سے زائد ہوتے ہیں. کیونکہ جملہ پورا ہوتا ہے فعل اور فاعل سے، اس لیے ان کو المنصوب و فضلہ کہتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ جو منصوب ہیں وہ جملہ پورا ہونے سے زائد ہے. مطلب ہوں چلو جی، جملہ پورا ہونے کے بعد ہوتے ہیں. جملہ میں نے جملہ تمامی میں نے پورا، از میں نے کے، بعد میں نے بعد، باشد میں نے ہوتے ہیں. چلو جی. اور جملہ فعل اور فاعل کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے. کیڑا جملہ؟ ہاں. اور اسی سبب سے کہتے ہیں کہ منصوب فضلہ ہے. کیا معنی فضلہ؟ فضلہ معنی تو زائد. کیا معنی ہوتا ہے؟ زائد. بھائی جملہ پورا کرنے سے یہ زائد ہے. جی جان کے یہ تمام منصوبات جملہ پورا ہونے کے بعد ہیں اور جملہ فعل اور فاعل کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے. اسی سبب سے کہتے ہیں کہ منصوب فضلہ ہے. جان کہ یہ تمام منصوبات جملہ پورا کتنے ایتھے بیان ہوئے نے؟ جی. جان کہ یہ تمام منصوبات جملہ پورا ہونے کے بعد ہیں، ہوتے ہیں. اور جملہ فعل اور فاعل کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے. اسی سبب سے کہتے ہیں المنصوب فضلہ.